الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علاقے میں غالباً 5-6 ہجری کے بعد کا واقعہ ہے، جب یہ اسلام پھیلنا سٹارٹ ہوا اور مشروم کیفیت سٹارٹ ہوگی، تو ایک علاقے میں لوگ آئے، they converted to religion اسلام، اور ان میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ جانے لگے تو ان میں سے امام مقرر کرنا تھا، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ میں سے کس کو قرآن زیادہ آتا ہے. قرآن کی شرائط، امامت کی شرائط جو ہے نا وہ 4 شرائط ہیں. مشکوٰۃ شریف میں حدیث ہے، وہ مشکوٰۃ کمپائلیشن ری کمپائلیشن ہے، یہ فرسٹ کمپائلیشن ہے. مشکوٰۃ شریف کی حدیث کا مطلب ہے کہ وہ حدیث کم از کم ایک کتاب میں اور کہیں موجود ہوگی تب مشکوٰۃ شریف ری کمپائلیشن ہے. اس میں وہ حدیث آپ کو نظر آئے گی کہ عالم القرآن، جو سب سے زیادہ قرآن سمجھتا ہے، قرآن کو جانتا ہے، عالم جانتا ہے، حفظ کا تذکرہ جاننے کا تذکرہ ہے، جو قرآن کو سب سے زیادہ جانتا ہے تو میں سے وہ امام کھڑا ہو. جس قرآن کے علم میں اگر لوگ برابر ہیں تو جس نے ہجرت پہلے کی وہ امام کھڑا ہو جائے. اگر ہجرت میں بھی لوگ برابر ہیں تو وہ آگے کھڑا ہو جو سنت پہ زیادہ پیروکار ہے، اور اگر سنت پہ بھی آپ کو لوگ زیادہ برابر نظر آ رہے ہیں ایک سے زیادہ، تو پھر عمر کا لحاظ کرو. علم القرآن، ہجرت، سنت، اس کے بعد عمر. اور ہم سٹارٹ عمر سے کرتے ہیں، بابا جی آئیں نماز پڑھا دیں، داڑھی رکھی نماز پڑھا دو، دین کا پتہ نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان میں سے لوگوں کو، یہ میں جب بات سٹارٹ کرتا ہوں پلیز ڈونٹ مائنڈ، مجھے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں میکسیمم چیزیں ایک سوال کی بجائے 3-4 سوالوں کا جواب ہو جائے، اس لیے میں ذیلی چیزیں ساتھ ساتھ بتانے کی کوشش کرتا ہوں. دس از بی مائی وے آف انٹریکٹنگ ود یو آل. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو امام مقرر کرنا تھا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ میں سے کس کو قرآن سب سے زیادہ آتا ہے، تو پتہ لگا کہ یہ چھوٹا 11 سال کا لڑکا جو اس کو سب سے زیادہ قرآن آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کا امام 11 سال کے بچے کا مقرر کیا. سائے کی حدیث میں اس کا تذکرہ موجود. قرآن جو ہے دس از دی سول اتھارٹی، یہ لوگوں کو لیڈ لے دیتا ہے. اگر بچہ آپ کا قرآن آپ سے زیادہ جانتا ہے تو یہ جو امام ان کو امامت کر لیں. 11 سال کا بچہ تھا، قرآن اس نے حفظ کیا ہوا تھا. ان 4 اس میں بالغ کا تذکرہ کہیں نہیں ہے، باقی فقہ کے معاملات ہی ہیں. حدیث میں صرف 4 چیزیں ہیں، کوئی ڈسٹنکٹ لیول نہیں ہے. جو افراد موجود ہیں جنہوں نے اکٹھے نماز پڑھنی، ان میں سے عالم القرآن، عالم جو زیادہ، عالم القرآن قرآن جانتا ہے، عالم جو زیادہ قرآن جانتا ہے، وہ ایک کمپیریٹیو صیغہ استعمال ہوتا ہے عربی میں. تو ان لوگوں میں سے جو زیادہ قرآن جانتے ہیں وہ آگے کھڑا ہو جائے گا. ٹائم یوز، کوشش کریں کہ بچے کو نفل نماز میں آگے کھڑا کر ٹریننگ دے دیں پہلے. جب ونس ہی تھنک از ٹرینڈ اینڈ ہی نوز قرآن کے نماز کے مسائل کا اس کو پتہ ہے کہ کس کس غلطی پہ سجدہ ساوا ہونا اور لازم ہے، رکوع سجود کے جو احکامات ہیں بڑے کلیئر ہونے چاہیے. اور بائی دا وے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہم نے اس کو اتنی بڑی کیمسٹری راکٹ سائنس بنایا ہوا کہ اخیر ہے. آپ یقین کریں، آپ 7 راتیں لگا لینا، 7 راتیں، صرف پوری رات کی بات نہیں کر رہا، جب باقی دنوں کے کاموں سے فارغ ہو جائیں، سکون سے بیٹھ کے سونے سے پہلے آپ صرف سرچ کر کے، بڑا کام آسان ہے، سرچ کر کے سائے سطح میں الصلاۃ کا لفظ لکھ لیں اور سرچ سٹارٹ کر دیں. آپ کے سامنے 3000 کے آس پاس احادیث آئیں گی. آپ ان حدیث کو پڑھ لیں 7 days 7 nights ٹوٹل، دیٹس اٹ، ناٹ ہول نائٹس، صرف سونے سے پہلے کا ٹائم. یہ جو میں بولوں سارا آپ کو پتا ہوگا، اتنا آسان ہے یہ. ہم نے اس کو پتہ نہیں کن کن پہ چھوڑا ہوا اور ہمیں ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے. بہت آسان معاملہ ہے، اور ریپیٹیشن حدیثوں کی بہت زیادہ ہے. سارا ستہ کی تمام حدیثیں 34,000 پلس بنتی ہیں. اگر مقررات ریپیٹیشن کو ہٹا دیں 5,000 میں ہی بنتی ہیں. جسٹ 5,000 حدیث کا مجموعہ جو ریلیجن کو گائیڈ کرتا ہے ٹوٹل. تو اس کو تھوڑا سا پڑھنے کی کوشش کریں. بیٹا 9 ایئرس کا ہے، اس کو بس پہلے گائیڈ کریں. یہ میں ان چیزوں کو سیکھنے کے لیے کہ کیسے نماز ہو. وقت لوگوں نے بڑی محنت کی. امام احمد بن حنبل نے کسی کے سوال کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا طریقہ ہمیں بتایا. انہوں نے کتاب سے لکھا جو سعودی گورنمنٹ چھاپتی تھی، کافی عرصہ تک حاجیوں کو دی جاتی تھی ملٹیپل لینگویجز میں، آج بھی شاید کہیں مل جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز، امام احمد بن حنبل کا جو کتاب ہے اس میں حدیث ساری منقول ہیں. اس طرح بہت سے لوگوں نے ایفرٹس کی ان چیزوں کو سکویز کر کے. دارالسلام کی کتابیں اس کے اوپر موجود ہیں. کوشش کیا کریں کہ حدیث کی کتاب وہ پڑھیں، ریلیجن کے بارے میں وہ کتاب کریں جس میں ہر کوٹ کے نیچے ریفرنس لکھا ہو، ہر کوٹ کے نیچے ریفرنس لکھا ہو. اور آپ کو اس میں سے کسی فرقے کی کدورت کی، آپ کو فرقے کی بدبو آپ کو اس سے نہ آتی ہو. آپ کو یہ نہ لگے کہ اس نے صرف ایک پوائنٹ آف ویو لکھا ہے دوسرے کو نہیں لکھا ہوا. اوپننیس رکھیں، اس کو پڑھ لیں، آپ کو ان چیزوں کا اندازہ ہو جائے گا. آپ کے لیے کافی
آسانی ہو جائے گی. میرا آپ کو ورڈ آف ایڈوائس یہ ہوگا کہ اونلی ایڈوائس، میں فقہ کا وہ نہیں ہوں، عالم نہیں ہوں. بچے کو پہلے ایک ٹرین کر دیں تاکہ اس کو نمازوں کا پتہ لگ جائے. اٹ ول ناٹ ٹیک مچ آف ٹائم، مہینہ بھی نہیں لگے گا. اگر ڈیلی کی ایکٹیویٹی میں سونے سے پہلے نماز کے بارے میں حدیث کو پڑھنا سٹارٹ کر دیں، 2 ہفتے میں ماسٹر ہو جائیں گے، پورا قبیلہ ماسٹر ہو جائے گا. اس کو پتہ ہوگا آپ کمفرٹیبل اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں. اس حدیث کے مطابق اس بچے کی عمر 11 سے 13 سال کے درمیان تھی، اور مشکات شریف کی حدیث میں شرائط کے اندر بالغ ہونے نہ ہونے کا تذکرہ نہیں ہے. تو اس کمفرٹیبل، اگر چھوٹے بچے نے 9 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا تو وہ اس چیز کا وہ روادار ہے، اس کا حق ہے کہ وہ آگے کھڑا ہو. جس کو اللہ تعالیٰ کے کلام، وہ کلام جس کے سپیریورٹی تمام کلام پہ ایسی ہے کہ فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کا فضل اللہ علی خلقہ. اللہ تعالیٰ کے اس کلام کی باقی تمام لٹریچر آف دا ورلڈ، دنیا کے تمام مسودات، تمام باتوں، تمام کتابوں، تمام احکامات کے اوپر، ہر چیز جو لکھی ہوئی ہے، پڑھی سنی ہوئی ہے، ان کے اوپر سپیریورٹی اتنی ہے، اس کی فضیلت اتنی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق کے اوپر ہے. کو کمپیریزن کر سکتے ہیں رب اور مخلوق کے ساتھ؟ رب کہاں، مخلوق کہاں؟ اس لیے یہ قرآن کہاں اور باقی کتابیں کہاں؟ تو وہ اتنا بڑا اس کا والیوم ہے، اس کی امپورٹنس ہے، اس کا لیول ہے کہ وہ یہ نہیں کہ آپ کا بچہ ایک کتاب کا حافظ ہے، وہ کلام اللہ کا حافظ ہے، اور اس کو اتنا بڑا کر دیتا ہے کہ وہ آپ کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھا سکتا ہے، کسی کے بھی سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھا سکتا ہے. وہ اس قبیلے کے جو آیا تھا، اس کے 60 70 80 سال کے بزرگوں کو نماز پڑھاتا تھا، وہ 11 سال کا 12 سال کا بچہ، کیونکہ اس کو قرآن زیادہ آتا تھا. تو قرآن چھوٹی موٹی چیز نہیں جس کو ہم نے بہت چھوٹا کر دیا ہوا ہے، اس کا لیول تو بہت ہائی لیول ہے. تو وہ کوشش کریں کہ اس کو پہلے یہ بتا دیں، اس کے بعد ہی کین ڈو اٹ، تاکہ اس کو سینس آف ایلیویشن ہو. ہم سب میں سے اکثر لوگ گھروں میں ہی کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو آگے کر دیتے ہیں تاکہ وہ تھوڑا سا ان کو ٹریننگ اور ایویلیویشن بھی ہو کہ مجھے نماز پڑھانی، میں نے بابا کو ماما کو نماز پڑھی ہے. تو لیٹ دیم ڈو لائک دس، روکیں نہ ان کو. اور بچوں کو غلطیوں کے اوپر، نمازوں کی غلطیوں کے اوپر برائے مہربانی مت ٹوکیں ان کو. لیٹ دیم ڈو اٹ ویری پازیٹیولی. دنیا کا کوئی انسان 5 سال کے بچے سے لے کر 155 سال تک کی بابے کے سمیت کوئی شخص بھی کچھ سیکھتا ہو، اس کی آپ بے عزتی کر دیں تو وہ نہیں سیکھتا. وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ اس کو بے عزت کیا جائے. اس کو انتہائی ٹھنڈے مزاج میں، ٹھنڈے انداز میں، تھوڑی دیر بعد جتنے آسانی سے آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں اتنی آسانی سے، نرمی سے اس کو سمجھائیں، تاکہ وہ اگلی دفعہ نماز پڑھانے سے، وہ نیکی کرنے سے بھاگے نہ، چاہے جیسے بھی نماز پڑھتے. ڈونٹ snub him in the way کہ اس کو انسلٹ فیل ہو. انسلٹ جہاں پہ فیل ہوگی، آپ کا اس کا کنیکشن ادھر ہی کال کٹ جائے گی. اس کے بعد آپ بول لی اور وہ کہے گا آواز نہیں آ رہی، نہیں سنے گا آپ کی بات کو. تو میری ماں سے درخواست ہے، بچوں کے ساتھ باپ سے ڈرائیں، خود سافٹ رہیں. اور سمپل سا فارمولہ ہوتا ہے، یہ جتی پشتی ہمارا صدیوں کا فارمولہ ہے. تمہارا باپ آئے گا تمہارا خون پی جائے گا. باپ غریب آدمی نہیں لگاتا، وہ بڑا فٹ فارمولہ ہوتا ہے. صحیح ہوتا ہے. ہمارے والد صاحب نے 45 سال کی ہماری اکٹھی رفاقت میں ہاتھ بھی نہیں لگایا ہمیں کبھی، لیکن ماں سے ہمیشہ یہی سوچتے تھے تمہارا باپ آئے گا تو مجھے حالت آ جائے گا. And we were scared of him so much. That scary parents of my father, that worked a lot. تو ماں نے ڈرا کے رکھا ہوتا ہے. خود بچوں کو نہ ڈرائیں، خود سافٹ رہیں، باپ سے ڈراتے ہیں، آپ کا کام بڑا اچھا نکلتا جائے گا.